ہیڈ لائنز اپنے دیکھیں، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد مدینہ ٹاؤن وائی بلاک کے 2 ملحقہ گھروں کے 10 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ محکمہ صحت کی ایڈوائز پر ضلعی انتظامیہ نے برائے نام سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا۔ متاثرہ گلی میں لوگوں کا آزادانہ آنا جانا جاری ہے۔ انتظامیہ نے آگاہی کے لیے نہ تو فلیکس لگائے نہ کوئی اہلکار تعینات کیا۔ سٹی 42 کی ٹیم سٹی 41 کی جانب سے وہاں پر پہنچ گئی تو انتظامیہ جاگ گئی۔ متاثرہ گھروں کے باہر 2 پولیس اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فیصل آباد مدینہ ٹاؤن وائی بلاک کے 2 ملحقہ گھروں کے 10 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ محکمہ صحت کی ایڈوائز پر ضلعی انتظامیہ نے برائے نام سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا۔ متاثرہ گلی میں لوگوں کا آنا جانا بھی جاری ہے۔ انتظامیہ نے آگاہی کے لیے کوئی فلیکس نہ لگایا۔ کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر سی ای او نسیم زاہد کا ایکشن۔ گورنمنٹ ماڈل پرائمری اسکول کی ہیڈ مسٹریس کو معطل کر دیا گیا۔ ہیڈ مسٹریس فرح ناز کی معطلی کے احکامات جاری کر دیے۔ اے ای او عدنان محمود سے بھی جواب طلب کر لیا۔ کرونا ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں جنگ میں کرونا ایس او پیز کے خلاف ورزی پر سی ای او نسیم زاہد کا ایکشن۔ گوجرانوالہ کے بعد اب گورنمنٹ ماڈل پرائمری اسکول کی ہیڈ مسٹریس کو معطل کیا گیا۔ ہیڈ مسٹریس فرح ناز کی معطلی کے احکامات جاری۔ اے ای او عدنان محمود سے بھی جواب طلب کر لیا گیا۔ کورونا ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے، کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ فیصل آباد لوکل گورنمنٹ نے تحصیل کونسل سے اسکیمیں طلب کر لی ہیں۔ سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ، تعمیر و مرمت، واٹر سپلائی، 4 دیواری کی تعمیر سمیت دیگر ترقیاتی اسکیموں کی فہرست بھی طلب کر لی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فیصل آباد میں اگر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو یہاں پر تمام تحصیل کونسلوں سے ان کی ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں طلب کی گئی ہیں کہ جو یہاں پر پنجاب حکومت کی جانب سے انہیں فنڈز دیے جانے ہیں، جس میں 80% تک پاپولیشن پر 20% ایریا کے حساب سے دیے جانے ہیں۔ تو تمام چیف آفیسرز کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی فہرستیں کمپائل کریں، جو بھی ان کے حلقے میں کام ہونے والے ہیں، جو بھی ان کے علاقے میں کونسل میں ڈیولپمنٹ اسکیمیں ہونے والی ہیں، ان کے بارے میں تفصیلات مہیا کی جائے تاکہ اس کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں۔ واضح رہے کہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ تبدیل ہونے کے بعد جو نئے سیکٹری آئے ہیں ان کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کہ جس میں تمام سی اوز کو کہا گیا کہ وہ جلد از جلد اپنی جہاں پر بھی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے ان علاقوں کی تفصیلات دیں، جس میں جو سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ، 4 دیواری کے کام گاؤں دیہات میں، روڈز کی مینٹیننس ہے، اس کے علاوہ جو واٹر سپلائی کی اسکیمیں ہیں اس کے بارے میں جلد از جلد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے گجرا میں اسسٹنٹ کمشنر شہزاد محبوب کا تبادلہ کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بھوانا خرم شہزاد کو اے سی گوجرا تعینات کر دیا گیا۔ شہزاد محبوب کو اسسٹنٹ کمشنر ٹیکسلا تعینات کیا گیا۔ شہزاد محبوب نے چند روز قبل ہی اپنے عہدے کا چارج سنبھالا تھا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ اسسٹنٹ کمشنر شہزاد محبوب کا تبادلہ کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بھوانا خرم شہزاد کو اے سی گوجرا تعینات کر دیا گیا۔ شہزاد محبوب کو اسسٹنٹ کمشنر ٹیکسلا تعینات کر دیا گیا۔ شہزاد محبوب نے چند روز قبل ہی اپنے عہدے کا چارج سنبھالا تھا۔ فیصل آباد میں آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن کے نو منتخب چیئرمین شیخ شاہد نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ ان کے اعزاز میں اپٹما میں تقریب منعقد کی گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے شیراز بٹ سے۔ فیصل آباد زون کے حوالے سے بات کی جائے تو آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن میں اس سال 2020-21 کے لیے زونل چیئر پرسن کا انتخاب ہو گیا ہے اور آج باقاعدہ طور پر چینج آف سیٹ کی سیریمنی آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن میں منعقد ہوئی ہے، جس میں باقاعدہ طور پر سابق آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین انجینئر احتشام جاوید اور ان کے ساتھ ساتھ جو نئے نومنتخب چیئرمین ہیں شیخ شاہد جو کہ واسا چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس کے علاوہ حبیب گجر اور خالد حبیب سمیت دیگر اپٹما سے تعلق رکھنے والے تمام عہدیدارانوں نے آج کے اجلاس میں شرکت کی ہے، جس میں میاں آفتاب سمیت سیکرٹری جنرل محمد اشرف بھی شریک تھے۔ اس موقع پر خصوصی طور پر نئے نومنتخب چیئرمین شیخ شاہد کا کہنا تھا کہ وہ پروسیسنگ ملز کے تمام مسائل کو لے کر کے آگے چلیں گے اور پروسیسنگ ملز کو جو مسائل درپیش ہیں جس میں سب سے بڑا مسئلہ سیلز ٹیکس کے ریفنڈز کی ہے اور سیلز ٹیکس ریفنڈز نہ ملنے کی وجہ سے کاروباری پہیہ جو ہے
وہ رک چکا ہے، جس کی وجہ سے ایکسپورٹرز کو اور ساتھ خاص طور پر بات کی جائے پروسیسنگ یونٹ سے، پروسیسنگ جو ایسوسیشن سے جتنے بھی منسلک کاروباری حضرات ہیں ان کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ سیلز ٹیکس ریفنڈز کو جو کہ اربوں روپے کے، لگ بھگ 10 ارب روپے کے سیلز ٹیکس ریفنڈز جو ہیں ابھی تک حکومت کے پاس اسٹک اپ ہیں، جن کو ریلیز کروانے کے لیے وہ اپنی تمام تر کوششیں اور کاوشیں بروئے کار لائیں گے، جس پر تمام ایسوسیشن نے اور ایسوسیشن کے ممبران نے، عہدیداران نے ان کو سال 2020 اور 21 کے لیے بطور چیئرمین۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ دھاگے کی قلت برقرار، روزانہ کی بنیاد پر قیمتیں بڑھنے لگی، ایک ہفتے میں سوتر کا ریٹ 5,000 روپے فی بورا تک جا پہنچا۔ دھاگے کی قلت سے ٹیکسٹائل سیکٹر میں خصوصی طور پر ایکسپورٹ کی کمی کا خدشہ مزید بڑھ گیا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ روئی کی قلت کے باعث دھاگے کی قیمتوں میں یومیہ بنیادوں پر اضافہ ہونے لگا ہے۔ پاکستان حوضی مینوفیکچر ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین کاشف ضیاء کہتے ہیں ایکسپورٹ آرڈرز کا تانتا بن گیا ہے اور ملوں میں دھاگا 6 ماہ کے وقت پر مل رہا ہے۔ اس حکومت کو جس بھی چیز کا اس نے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے اسی کے اندر شارٹیج، جیسے کہ گندم میں، جیسے کہ چینی ہے، اور اب کاٹن کا کرائسس آ گیا، اور ہم اتنے انلکی ثابت ہو رہے ہیں کہ اس دفعہ کرونا کے بعد پاکستان کے اوپر ہیوج آرڈرز کا پریشر تھا، اور اس ہیوج آرڈر میں یہ ہوا ہے کہ اب ہم کاٹن یارن ملز کے پاس یارن کی بائنگ کے لیے جاتے ہیں۔ اگر کسٹمر 30 دن کا آرڈر دیتا ہے تو یارن مل والا ہمیں 60 دن میں یارن کی ڈلیوری کا بتاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی توجہ روئی کی قلت پر نہیں ہے، فوری طور پر کاٹن ایمرجنسی نافذ کی جائے اور ٹھوس پالیسیاں متعارف کرائی جائیں تاکہ روئی کی قلت کو پورا کیا جا سکے۔ آلریڈی ایک شارٹیج ہے، اور جب مارکیٹ میں یہ اندیشہ آ گیا کہ آرڈرز کا پریشر بہت زیادہ ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح بھی یارن کی پرائسز جو ہیں وہ ایوری گزرتے ہوئے دن کے ساتھ جو یارن کی پرائسز ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں۔ دھاگے کا ریٹ 6-7 دن میں ہی 5,000 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے، جبکہ ایکسپورٹرز کا ماننا ہے کہ ایسے میں مل مالکان خود ساختہ قلت پیدا کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، جس سے ریٹ مزید بڑھنے کا بھی خدشہ ہے۔ شہراز بٹ، فیصل آباد۔ کر دیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق نائب محرر کے منشیات فروشوں سے روابط تھے، ان سے رشوت قیمت میں منتلی اور شراب کی بوتلیں مفت بھی لیتا تھا۔ مزید تفصیلات جانیں گے مبشر حسن نقوی سے۔ اچھا بالکل، جھنگ میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرفراز خان ورک نے تھانہ جھنگ سٹی کے نائب محرر سیف اللہ کو نوکری سے برطرف کر دیا ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق سیف اللہ کے حوالے سے شکایات موصول ہوئی تھیں کہ اس کے منشیات فروشوں کے ساتھ روابط ہے۔ سیف اللہ منشیات فروشوں سے رشوت کی مد میں منتلی لیتا ہے اور انہی منشیات فروشوں سے مفت شراب وصول کرنے کی بھی شکایات موصول ہوئی تھیں، جس پر انکوائری کروائی گئی اور سیف اللہ جو ہے وہ اس پر جو الزامات لگائے گئے تھے وہ الزامات درست پائے گئے، جس پر ڈی پی او جھنگ سرفراز خان ورک نے سیف اللہ نائب محرر تھانہ جھنگ سٹی کو نوکری سے برطرف کر دیا ہے۔ ڈی پی او جھنگ سرفراز خان ورک سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ محکمے میں کالی بھیڑوں کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح کی حرکت سیف اللہ نے کی ہے، اگر اس طرح کی حرکت مزید بھی مستقبل میں کوئی سامنے آئی تو ان پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ سیف اللہ کو پہلے نوکری سے معطل کیا گیا، اس کے بعد انکوائری میں یہ بات ثابت ہوئی کہ سیف اللہ کے منشیات فروشوں سے روابط تھے، وہ ان سے منشیات بھی لیتا رہا اور رشوت کی مد میں اس نے منتلیاں بھی وصول کی، جس پر اس کو فوری طور پر نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ تاہم ڈی پی او جھنگ سرفراز خان ورک کا کہنا تھا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پولیس ہر وقت موجود ہے اور اس حوالے سے آئے روز پولیس اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ بھی ہو رہی ہے، ان کو عوام کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کی ہدایت بھی کی جا رہی ہے اور ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جرائم کے خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کریں۔ تاہم اس کے باوجود بھی اگر کوئی پولیس اہلکار غفلت اور کوتاہی کرتا ہے تو اس کے خلاف محکمانہ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پیپلز چنوٹ کا اکلوتا لاری اڈا شام ہوتے ہی تاریکی میں ڈوب گیا۔ اکلوتے لاری اڈے کی سولر لائٹس پچھلے کئی ماہ سے خراب ہیں، مسافر اور ڈرائیور اندھیرے سے خائف ہیں۔ کہتے ہیں کئی بار درخواست دی مگر کسی نے مسئلہ حل نہیں کیا۔ مزید جانیں گے پاپر منیر سے۔ بالکل جی، میونسپل کارپوریشن افسران کی مبینہ غفلت کی وجہ سے چنوٹ کا اکلوتا لاری اڈا ہے اور وہاں پر بھی شام ڈھلتے ہی جو ہے وہ اندھیرا جو ہے وہ ہو جاتا ہے، جس وجہ سے جہاں کی لائٹس جو ہیں وہ ساتھ رات سے خراب ہیں اور جو گزرنے والے نہ صرف راہگیر بلکہ جو یہاں پر آنے والے مسافر ہیں وہ اندھیرے سے خائف ہیں۔ وہیں پر جو ہے وہ شام ہوتے ہی جو ہی اندھیرا جو ہے وہ چھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں کا جو اکلوتا لاری اڈا ہے وہ بھوت بنگلے کا جو ہے وہ منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، جس وجہ سے جو آنے والے جو راہگیر اور خاص طور پر جو مسافر ہیں وہ بھی اندھیرے سے جو ہے وہ خائف نظر آتے ہیں۔ شہری موجود ہیں، مسافر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ محترم کیا کہیں گے، جس طرح دیکھ رہے ہیں عرصہ دراز سے یہاں کی لائٹس جو ہیں وہ بند ہیں اور شام ہوتے ہی یہاں پر باقاعدہ طور پر خوف جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے، کیا مطالبہ کریں گے؟
जी बिल्कुल, हमारा मुतालबा म्यूनसिपल कमेटी से ये है कि एक तो लाइटें या नहीं लगाई जाएं, क्योंकि पुरानी लाइटें एक तो ख़राब हो गई थी और दूसरा मेरे ख्याल में कोई उतार के भी ले गए लोग यहाँ से। और शाम के टाइम बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, ख़वातीन बच्चे ख़ास तौर पे वो अंदर जाने से भी कतराते हैं, रोड के ऊपर खड़े रहते हैं शाम के टाइम। कोई गाड़ी का इंतज़ार करना हो तो बैठने की जगह तो है, लेकिन लाइट ना होने की वजह से ना अंदर वो डरते हैं जाने से। तो हमारा मुतालबा यही है कि म्यूनसिपल कमेटी जो है ना फौरी तौर पर लाइटों का इंतज़ाम करे। बिल्कुल जी, मुसाफिर की आपने बात सुनी है। शहरी जो है वो इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को इससे कबल भी जो है वो यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि उन्हें दरखास्तें दी गई हैं, लेकिन उस पर अभी तक जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ, जिस वजह से अंदर बैठने का इंतजाम जो है वो ज़रूर है, लेकिन लाइट्स का मुनासिब बंदोबस्त ना होने की वजह से बच्चे और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं वो अंधेरे से खाइफ हैं और वो मेन रोड पर खड़े होकर गाड़ियों का इंतजार कर रहे होते हैं। मुसाफिर जो है वो मुतालबा कर रहे हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से कि यहाँ पर लाइट का जो है बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। गोजरा गड्ढा खाना चौक से अनारकली चौक तक सड़कें अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह पढ़े गढ़े इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की नजरों से ओझल है, जिसके बायस हजारों शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। हाफिज फरहान की रिपोर्ट देखिए। गोजरा गुड्डाखाना चौक से अनारकली चौक तक सड़क अरसे दराज से खस्ता हाली का शिकार है, लेकिन जगह जगह पड़ने वाले गड़े इंतजामी और मुंतखब नुमाइंदों की नजरों से ओझल हैं, जिसके बायस रोजाना की बुनियाद पर गुजरने वाले हजारों शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। काफी अरसा से सड़क खराब है और टूट फूट का शिकार हो सकती है। अब तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे खंडर हो, और इस तरह हादसा भी होते रहते हैं। और इंतजामिया को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि सड़क को बनाए। टूट फूट की शिकार सड़क पर लारी अड्डे से आने वाली हैवी ट्रैफिक गुजरने से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। शहरियों का कहना था कि गड़ों के बायस हादसा हो रहा है। अरसे दराज से सड़क खस्ताहाल है, लेकिन ताहाल तामीर और मुरम्मत के लिए इकदाम नहीं किए गए। बहुत ऐसे टूटी हुई है, इसका बहुत बुरा हाल है। बहुत हैवी ट्रैफिक लगती है, रोज कोई ना कोई हादसा होता है, रोज लड़ते हैं लोग आपस में। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए सड़क को तब्दील करके दोबारा नहीं बनाई जाए। शहरियों ने अफसरान बाला और मुंतखब नुमाइंदों से सड़क की खस्ताहाली का नोटिस लेते हुए तामीर और मुरम्मत का मुतालबा किया। साथ ही कैमरामैन के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा। इस्लामाबाद में तमाम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में दाखिलों के ख्वाहिशमंद तलबा व तालबात के लिए खुशखबरी है। ऐसे तमाम तलबा व तालबात जिन्होंने इंजीनियरिंग का इंट्री टेस्ट पास कर लिया है, उनको एक और मौका दिया है ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने दाखिलों के लिए अप्लाई करने का, और नया शेड्यूल डीन्स कमेटी ने मंजूर कर दिया है, जिसके मुताबिक उम्मीदवार जो कि इंट्री टेस्ट इंजीनियरिंग के पास कर चुके हैं वो दाखिलों के लिए 9 अक्टूबर तक अपनी दरख्वास्तें मुतलका डीन ऑफिस जमा करवा सकेंगे। इस हवाले से डीन्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत की वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ तनवीर ने। इस मौका पर उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम तलबा व तालबात जो कि मेरिट में नहीं आ सके, उनको दीगर शोबाजात में अप्लाई करने का मौका दिया जाए, या उनको दीगर जो ज़राई यूनिवर्सिटी के कैंपसेस मौजूद हैं उनमें दाखिलों का मौका फराहम किया जाए। इस हवाले से तमाम ऐसे तलबा व तालबात जो कि मेरिट में नहीं आ सके वो किसी दूसरी डिसिप्लिन में दाखिलों के लिए मुतलका डीन को दरख्वास्त दे सकेंगे, या दूसरे कैंपस में दाखिले के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। इस हवाले से एडमिशन कमेटी के जो इंचार्ज हैं उनको कहा गया कि वो 15 बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। के साथ खुसूसी दीनी और अदबी निशिस्त का इनाकाद किया गया। मौलाना सईद अहमद असद ने बैनुल मसालिक पाई जाने वाली गलत फहमियों और इख्तलाफात के खात्मे को बर वक्त हल करने की यकीन दहानी कराई। इस हवाले से आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया टीम ने प्रोफेसर सईद अहमद असद से खुसूसी नशिस्त रखी, जिसमें मौजूदा मुल्की सूरत हाल में उलमाए कराम और दीनी और सियासी जमातों के किरदार और जिम्मेदारियों पर मुफस्सल गुफ्तगू की गई। मौलाना ने इस आज़म का इजहार किया कि इनकी बहुत ख्वाहिश है कि मुसलमानों के तमाम फिरकों में पाए जाने वाले गलत फहमियों और इख्तलाफात को ख़त्म होना चाहिए। इस मौके पर मौलाना सईद अहमद असद की तरफ से फैसलाबाद सोशल मीडिया टीम के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का भी एहतमाम किया गया।